तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन आदाब, मैं आपका और तमाम दुनिया के देखने वालों का हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूँ। मेरी दिली दुआ है कि ये आप तमाम नाजरीन के लिए हकीकी तौर पर बरकत का बाइस हो। खुदा के ज़िंदा कलाम से ज़्यादा मीठा, बेहतर और मुफीद कुछ भी नहीं, जिसे हम इलाही ख्यालात को जानने की गर्ज से खोलते हैं, जो कि इस पाक कलाम के अंदर मौजूद है। कलाम कहता है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। अभी हम पुराने अहदनामे के मुताले में अय्यूब की किताब, जो कि नज़मी कुतब की पहली किताब है, मुताला कर रहे हैं, और आज हम 24वें, 25वें और 26वें बाब का मुताला करेंगे। पिछली किस्त में हमने देखा कि अय्यूब अब भी दयानतदारी पर कायम है और खुदा के मुतल्लिक कहता है, लेकिन वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है, वो मुझे बताएगा तो मैं सोने की मानिंद निकल आऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा मुझे खालिस कर रहा है और मैं कुंदन बनकर निकलूंगा, नहीं, वो ऐसा नहीं सोच रहा। वो ये कहता है कि मैं कुंदन हूँ, मुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाती, लेकिन खुदा मुझसे गलत तौर पर पेश आ रहा है। मैं तारीफ का हकदार हूँ, ना कि तकलीफ का। उसने खुदा के आगे ये कहा कि मैं रास्तबाज हूँ, लेकिन खुदा मुझे मुजरिम ठहराता है। अगर उसने मेरी आजमाइश की तो मैं कुंदन साबित होऊंगा, लेकिन खुदा मुझे मुजरिम ठहराता है। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खादमीन का खैर मकदम करना चाहूंगा। डॉक्टर फयाज खुश आमदेद। शुक्रिया भाई। डॉक्टर आदिल खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। डॉक्टर फयाज, मैं 24वें बाब की चंद आयात को आपके सामने पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इन पर तबसरा कीजिए। 1-8 आयात पर। कादर मुतलक ने वक्त क्यों नहीं ठहराए, और जो उसे जानते हैं वो उसके दिनों को क्यों नहीं देखते। ऐसे लोग भी हैं जो जमीन की हदों को सरका देते हैं, वो रेवड़ों को जबरदस्ती ले जाते और उन्हें चुराते हैं, वो यतीम के गधे को हाँक ले जाते हैं, वो बेवा के बैल को गुरो लेते हैं। वो सब गुनाह बयान किए गए हैं जो लोग करते हैं। अय्यूब की इन बातों का मफहूम क्या है? अय्यूब अलीफज के इल्जामात का जवाब देता है, जिसने 22वें बाब में उस पर इल्जामात लगाए कि वो लालची, बेइंसाफ और जालिम है। सो वो उसी को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है कि खुदावंद हर एक पर हकीकत को जाहिर करेगा और वो तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। वो जाहिर करता है कि शुरुआत में उसने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे उम्मीद है कि खुदा हर एक पर हकीकत जाहिर करेगा, और मुझे उम्मीद है कि खुदा ने आजमाइश का दिन मुकर्रर किया है ताकि हर कोई खुद को जान ले कि वो किसका मुस्तहिक है। सो वो कहता है कि कादर मुतलक ने वक्त क्यों नहीं ठहराए, और जो उसे जानते हैं वो उसके दिनों को क्यों नहीं देखते। मैं इसे किसी और तरह भी बयान कर सकता हूँ कि क्या खुदा ने आजमाइश का दिन मुकर्रर नहीं किया, और रास्तबाजों ने क्यों खुदावंद के दिन को नहीं देखा। खुदावंद के दिन को जो उसे जानते हैं, यानी जो उससे डरते हैं। और दीनदार लोग वो खुदावंद को क्यों नहीं देखते कि वो इन लोगों की अदालत करने वाला है ताकि हर शख्स अपने हक को जान ले। डॉक्टर फयाज, ये सवाल भी बहुत बार दोहराया गया है। खुदा शरीरों के कामों को देखता है। बदकार लोग चोरी करते, कत्ल करते हैं, तो भी खुदा सब्र के साथ उनकी बर्दाश्त करता है। शरीरों के कामों के खिलाफ सजा के फैसले पर अमल क्यों नहीं होता? इसके पीछे क्या सबब है? क्या खुदा देर तक उनकी बर्दाश्त करता है? और हबकूक कहता है, ऐ खुदावंद, मैं कब तक नाला करूंगा और तू ना सुनेगा। जब शरीर अपने से ज्यादा सादिक को निकल जाता है तब तू क्यों खामोश रहता है? कब तक? क्योंकि अब तक खुदावंद का दिन नहीं आया। खुदावंद का दिन अब तक नहीं आया, और खुदावंद कहर करने में धीमा है। उसके अंदर ऐसी रहमदिली, तहम्मुल और सब्र है कि वो गुनाहगारों का इंतजार करता है कि वो तौबा करके वापस लौट आए। लेकिन अय्यूब यहाँ ख्वाहिश करता है कि अदालत का रोज आए ताकि हर एक की हकीकत जाहिर हो और हर एक को उसका हक मिले, क्योंकि मैंने वो सब नहीं किया जो तुम कहते हो, और तुम मुझ पर बराबर ना इंसाफी, जुल्म और खुदगर्जी का इल्जाम लगाते हो। मेरी ख्वाहिश है कि आजमाइश का दिन आए और मेरी हकीकत जाहिर हो। फिर वो औरों के कामों की फहरिस्त बयान करता है और कहता है कि मैं इन लोगों के से काम बिल्कुल नहीं करता। फिर वो उनको उन खतों की एक लंबी फहरिस्त बयान करता है जो उसने खुद देखे। खुदा उनके लिए कुछ नहीं करता। सो वो उनके मुतल्लिक कहता है कि जो यतीमों का माल चुराते और बेवाओं के बैल ले लेते हैं, और वो कहता है जो गरीबों की जमीन पर काबिज हो जाते हैं, वो अच्छी चीजों को अपने वास्ते ले लेते और लोगों को अपने खेतों में काम करवाते हैं, और वो उन्हें उनकी उजरत नहीं देते। वो बेकपड़े नंगे पड़े रहते हैं और जाड़ों में उनके पास कोई और ओढ़ना नहीं होता। वो किसी आड़ के ना होने से चट्टान से लेट जाते हैं, यानी चट्टान से लगकर कुछ गर्माहट हासिल करें। हालांकि वो अमीरों के लिए काम करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। खुदा मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है? और आजमाइश का दिन आएगा ताकि हर एक को उसका हक मिले। सही।
ڈاکٹر عادل لوگوں کے گناہوں کی ایک فہرست مرتب کرنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ چور ہے جو رات کو آتا ہے اور ڈاکو جو دن کو لوٹتا ہے، ان کے درمیان زناکار ہے جو اپنے چہرے پر نقاب پہنتا ہے، چپکے سے بدی کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ لہٰذا 19ویں آیت میں وہ کہتا ہے خشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے، ایسا ہی قبر گناہ گاروں کے ساتھ کرتی ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ایوب کے شریروں کے بہت سے گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ گناہ گار کا انجام حتمی ہے اور 100% یقینی، جیسے کہ بہت تیز گرمی برف کو پگھلا ڈالتی ہے اور اسے پانی بنا کر بہا دیتی ہے، ایسا ہی گناہ گار کے ساتھ بھی ہے، اس کا انجام ایسا ہی ہے۔ وہ آیت 19 میں بتاتا ہے خشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے، ایسا ہی قبر گناہ گاروں کے ساتھ کرتی ہے۔ جی ہاں، کہ آپ نے ابھی بتایا کہ خداوند عدالت کرنے میں صابر ہے، کیونکہ عدالت میں اس کا عجیب کام ہے اور وہ عدالت سے خوش نہیں ہوتا، لیکن عدالت حتمی ہے اور گناہ گاروں کا انجام ایسا ہی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ آصف کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سو وہ جاگا، جبکہ اس نے کہا یقیناً تو ان کی پھسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ہر شریر کا انجام برا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اسے لگے، جیسا کہ اس کتاب میں تذکرہ کیا گیا ہے، کہ گویا یہ وہ آسمان کی بلندیوں پر پایا گیا ہے اور اس نے بڑی کامیابی پالی ہے، اس کے نام بڑے ہیں، جیسا کہ چنگیز خان، ہٹلر اور تمام مشہور معروف لوگوں کے نام ہے، لیکن اب وہ کہاں چاہے ہے؟ بدی کا دن طویل ہو مگر انجام ضرور آئے گا۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں رہا ہے جو ایوب کے دنوں سے لے کر غالباً آج تک موجود ہے۔ ہم آج بھی خداوند کی طرف سے واضح اور زوردار مداخلت کو نہیں دیکھتے یا قہر میں آ کر سزا نہیں دیتا۔ اس سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام حقیقی یا سچا نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، ہر کوئی جیسے چاہے جی سکتا ہے۔ خدا کی عدالت میں دیر کرنے سے ایسا نظر آتا ہے کہ عدالت سرے سے ہی نہیں۔ باپ دادا سو گئے، لہٰذا سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا تھا۔ خداوند اور عدالت کا دن کہاں ہے؟ دیکھیں، بائبل کہتی ہے کہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بے شدت مائل ہے۔ اور میں کہوں گا کہ بائبل ایسا کہتی ہے، لیکن ایماندار ایسا نہیں کہتے۔ دراصل ایماندار کہتے ہیں کہ خداوند صرف اور صرف انتظار کر رہا ہے، لیکن آخر میں وہ مداخلت کرے گا۔ اس لیے مقدمہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ صابر ہے، لیکن ایسا کوئی دور نہیں جس میں اس نے مداخلت نہ کی ہو۔ اس نے فرعون کے ساتھ 1 سے زیادہ مرتبہ صبر سے کام لیا۔ فرعون نے 10 مرتبہ موسیٰ اور ہارون سے جھوٹ بولا اور ان سے کہا کہ خداوند سے دعا کریں، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو جواب دیا، لیکن آخر میں خداوند کے الفاظ پورے ہوئے۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے یا جو کچھ اس نے کہا وہ نہ کرے۔ اس نے ایمانداروں سے برکتوں کا وعدہ کیا، اور جو ابھی پورا نہیں ہوا وہ پورا ہوگا، اور وہ ڈراتا بھی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب یرو شہر گرایا گیا تو خداوند نے کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یرو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو، اور اپنے پہلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ وہ تعمیر کیا گیا اور خداوند کی بات پوری ہوئی۔ جب بیت ایل نے یرو کو خداوند کی مرضی کے خلاف تعمیر کیا تو کیا خدا نے عدالت کو پورا کیا یا نہیں؟ بالکل جیسا خداوند نے کہا تھا ویسی ہی عدالت کی۔ اور ایک بار سردار نے توہین کر کے کہا تھا کہ اگر خداوند آسمان پر کھڑکیاں بھی لگا دے تو کیا ایسی بات ہو سکتی ہے؟ کیا یہ قابل یقین ہے؟ اس نے اس سے بھی کہا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھا نہ پائے گا، اور خداوند کا کلام پورا ہوا۔ اور خداوند نے کہا کہ وہ انتظار کرے گا اور قہر کرنے میں دھیما ہوگا، اور آخر میں وہ انتقام لے گا۔ جی صحیح، یہ صحیح ہے۔ اگر ابدی طور پر بھی دکھایا جائے تو عدالت کا کام مستقبل میں وقوع پذیر ہوگا، لیکن اگر ہم اس کا اطلاق آج کے وقت میں بھی کریں نہیں تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سے معلومات میں خدا خاموش نہیں رہتا ہے، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ اگر ہم تاریخ کے پہلے شریر انسان سے آغاز کریں، یعنی قائن جس نے اپنے بھائی حابل کو مار ڈالا،
کائن کو اس کی سزا ملی۔ بائبل اس کے متعلق کہتی ہے زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا، اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا اور لہو آج کے چاٹا۔ دور میں بھی ہمیں ایسی ہی بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا اور یہ ایک بدکار انسان کی بہت عام سی کہانی ہے جو اس بات پر فخر کرتا تھا کہ اس نے ایک چرچ کو جلا دیا، اور چرچ جلانے سے پہلے اس گاؤں میں بجلی نہ ہوتی تھی، سو اس نے ایک لیمپ رکھ لیا جو بھائیوں نے چرچ کے لیے خریدا تھا تاکہ رات کی عبادت میں اس سے روشنی ہو سکے، اور اس نے بے شرمی کے ساتھ اسے استبل میں لٹکا دیا جہاں اس نے بہت سے جانور رکھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانوروں کا تاجر تھا اور اس کے پاس بہت ریوڑ تھا، اور اس کے جنازے پر اس کی بیوی رو کر کہہ رہی تھی میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے لیمپ کو استبل میں لٹکا رکھا تھا اور اس کی بیوی اس وجہ سے پریشان تھی۔ وہ کہتی تھی تم اسے چرچ سے لے آئے ہو اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اور ایک دن کیا ہوا، اس لیمپ نے چھت گرا دی، حالانکہ وہ کنکریٹ کی بنی ہوئی تھی۔ لیمپ سے وہ چھت گری اور اس کی ساری دولت تباہ ہو گئی، اور سب نے یہ کہا کہ مسیحیوں کا خدا انتقام لینا جانتا ہے۔ دیکھیں ایسی بہت سی کہانیاں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا قہر کرنے میں دھیما ہے تو وہ نظر انداز کرے گا۔ ولی کی سزا دیکھتے ملتی ہیں ہے کہ جو بوتا ہے کاٹتا ہے، جی۔ لیکن کب کاٹے گا یہ خدا کی مرضی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے عملی جامہ کب پہنانا ہے، فرعون کی عدالت کو کب اس طور پر عمل میں لانا ہے جس سے خدا کو جلال ملے۔ جب اس نے اسے پانی کے اندر ڈال کر مارا تو یہ اسے 2 برس قبل مارنے سے بہتر بات تھی۔ اس نے اموریوں کو انتظار کیا جب تک کہ ان کی بدکاری مکمل نہ ہوگی، اس نے ان کی عدالت 400 برس بعد کی۔ آخرکار جو کوئی بوئے گا وہ کاٹے گا، اور ہر ایک کو سزا ملے گی، لیکن اس کا فیصلہ خدا کا ہے کہ وہ سزا کب دیتا ہے۔ وہ خود کو عظیم طور پر جلال دیتا ہے۔ اس کا خلاصہ کرتی ہے کہ اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو ساری تاریخ ایک ہی سبق دیتی ہے کہ جو کوئی مسیح کی حقارت کرتا ہے وہ احمق اور بے وقوف ہے۔ فرعون اور ہیرودیس اور ہٹلر سے بھی اگر آپ پوچھیں تو ان تمام رہنماؤں سے جنہوں نے طاقت کی نمائش کی، ان کا انجام کیا ہوا؟ کسی نے جرت کر کے ان کا سامنا کیا اور وہ برومند ہوا۔ ڈاکٹر فیاض، انسانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تاریخ کو نہیں پڑھتے۔ اگر وہ تاریخ کو پڑھتے اور جانتے کہ خدا ان کے سامنے کھڑے ہونے والے کس طور پر گرے اور انہیں کیسی ٹھوکر لگی، تو وہ ایسی حماقت دوبارہ کرنے سے باز رہتے صحیح کہ وہ سب جو تخت پر بیٹھتے اور خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے صحیح۔ ہیں۔ اب میں 25ویں باب سے چند آیات کو پڑھوں گا، کیونکہ ہم خدا کے اختیار اور اس کی عدالت کی بات کر رہے ہیں جس کے متعلق کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ واقعہ نہ ہوں گی۔ وہ 25ویں باب کی پہلی آیت سے تیسری آیت میں کہتا ہے، تب بلدد سوخی نے جواب دیا، اقتدار اور دبدبہ اس کے ساتھ ہے، وہ اپنے بلند مقاموں میں امن رکھتا ہے۔ کیا اس کی فوجوں کی کوئی تعداد ہے، اور کون ہے جس پر اس کی روشنی نہیں پڑتی؟ پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے، یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ خدا کی عظمت کے متعلق بتائیے۔ میں کہوں گا کہ تیسری بات بلداد نے جو بات کی کہ اس کے بعد کوئی اور بات نہیں کرے گا، انہوں نے جو کہا جا سکتا تھا کہہ ڈالا، اور یہاں واضح ہے کہ مزید کوئی بحث نہیں ہوئی، کیونکہ آخری بار جب بلداد نے کلام کیا تو اس نے بہت ہی سادہ باتیں کہیں، اور اس باب میں صرف 6 آیات ہیں جنہیں ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آیت 1 سے 3 خدا کی عظمت، اور آیت 4 سے 6 خلا، خالی پن اور انسان کا معمولی پن۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ گویا آخر میں بلداد کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ گویا وہ ایوب سے کہتا ہے کہ میرے بھائی، خدا کے پاس تیرے لیے وقت نہیں ہے، اور تو کہہ رہا ہے خدا یہ کر، اور اس کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں، لہٰذا میں جو سمجھتا ہوں میں وہ بولتا ہوں، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور وہ خدا کی عظمت کے مقابلے میں انسان کے نا اہم ہونے کی بات کرتا ہے۔ اس نے خدا کے متعلق اچھی باتیں کہیں کہ اقتدار اور دبدبہ اس کے ساتھ ہے، اور وہ اپنے بلند مقام میں امن رکھتا ہے، مطلب وہ آسمان کے بلند مقام میں قدرت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا اس کی فوجوں کی کوئی تعداد ہے، اور وہ کون ہے جس پر اس کی روشنی نہیں پڑتی؟ اور دراصل مجھے فوجوں کا لفظ اچھا لگا، اس نے مجھے سیمول کی ماں حنا کی یاد دلائی۔ رب الافواج، پہلی بار اسی نے رب الفاظ کا ذکر کیا، وہ خدا کی عظمت کا ذکر اس کے ناموں سے کرنا چاہتی تھی اور اس نے کیا۔ رب الفاظ یا فوجوں کا رب، یہ فوجیں کون سی ہیں جن کا خدا خداوند ہے؟ خروج 12ویں باب کے مطابق خدا کی افواج وہ ہیں جو مصر سے نکل آئے ہیں، اور خدا کے لوگوں کو ہی اس کی افواج کہا گیا ہے، یا زندہ خدا کے سپاہی جو رب الافواج ہے، اور یہ ایماندار ہیں۔ لیکن یہ سایہ 40 کے مطابق خدا کی افواج ستارے اور سیارے ہیں،
अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि इन सब का खालिक कौन है, वही जो इनके लश्करों को शुमार करके लश्कर। निकालता है। सो लश्करों का खुदा सितारों और सियारों का खुदावंद कादिर मुतलिक जो सब बातों पर कादिर है और उसकी कुदरत और अजमत और उसके बाजू की तवानाई के सबब एक भी से गैर कोई भी हाजिर गैर नहीं हाजिर नहीं रहता, और वो उन्हें नाम बनाम जानता है, करोड़ों सितारों और सियारों को। और मैं ये वाजे कर दूं कि वो हर एक को नाम से जानता है, और उसने उनके मिदार मुकर्रर कर रखे हैं जहां पर किसी किस्म की कोई ट्रैफिक नहीं। और मैं ये भी कहूंगा कि आसमान पर ऐसी कोई बेतरतीबी नहीं है। वो कादिर मुतलिक है और वो सितारों और सियारों को एक तरतीब में रखता है। वो ज़बूर 3 के मुताबिक लश्करों का रब भी है, जहां पर लश्कर फरिश्ते हैं। और मैं ये भी वाजे करता चलूं कि वो फरिश्ते 1000 और 10,000 हैं, और गिरे फरिश्ते भी हैं, लेकिन फिलहाल वो हमारा मौजू नहीं है, बल्कि रब्बुल फाज ही फरिश्तों पर इख्तियार और कुदरत रखता है, और फरिश्तों के दरमियान भी कोई मसला नहीं हो सकता। और मैं यहाँ पर ये वाज़े करता चलूं कि ऐसी अजमत में वो तमाम आसमानी आलमों पर कादिर है, और इसलिए वो हर बात और हर शय पर कादिर वो है। ऐसा जलाली है कि अपने फरिश्तों पर हमाकत को आयद करता है, और अगर मुकद्दसीन और फरिश्ते उसके हजूर नापाक और गैर कामिल हैं तो इंसान क्या कर सकता है? ये सवाल भाई आदिल से है कि इंसान उसके हजूर रास्तबाज कैसे ठहर सकता है? खुदा अजीम और कादिर है। वो जो बुलंद मुकामात में अमन कायम करता है वही सारे इख्तियार का मालिक और बुलंद वाला है, जबकि इंसान मामूली। तो एक इंसान किस तरह रास्तबाज ठहरेगा? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि इसका तस्करा अयूब की किताब में 3 बार हुआ है। अयूब 9 उसकी 15वीं आयत और 25वीं आयत हमें इस सवाल का जवाब नए अहदनामा के सिवा कहीं नहीं मिल सकता है। रास्तबाजी फ़क्त ईमान के वसीला से है, यानी मसीह के सलीबी काम पर लाने के वसीला से है। मसीह का काम और मसीह को अपनी ज़ात के लिए कबूल करने के वसीला और अपने गुनाहों का इकरार और हकीकी तौबा के वसीला खुदा के हजूर रास्तबाज ठहरता है। लेकिन मुझे भाई अयाद की बात पसंद आई जो कि इंसान की कमज़ोरी की तरफ इशारा करती है। वो कहता है कि फिर भला इंसान जो महज कीड़ा है और आदमजात जो सिर्फ कर्म है, क्या जिक्र इंसान कितना कमज़ोर है। उसने कम से कम 3 सादा सी बातों को देखा। भाई अयाद, कीड़े तारीखी में पैदा होते हैं और गुनाहगार का जहन तारीख है। कीड़े या जरासीम अमूमन गंदगी और गलाजत से पैदा होते हैं, और मेरा ख्याल है कि मसीह से दूर रहकर एक गुनाहगार भी जिन बातों में ज़िंदा रहता है वो गंदगी और गजलालत है। लेकिन तीसरी बात ये कि कीड़े मकोड़े टेढ़ी चाल चलते हैं और गुनाहगार भी ऐसे ही हैं जो कि खुदावंद से दूर हैं। पौलुस उनके मुतालिक कहता है टेढ़े और कुजरू लोग। क्या उम्मीद है कि ये कीड़ा तब्दील होकर एक तितली बन जाएगा? जी हाँ, उम्मीद है, क्योंकि जब गुनाहगार मसीह को कबूल कर लेता है। शुक्रिया। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा ख्याल है कि अयूब की किताब में 12 एक सवाल आया है कि इंसान रास्तबाज कैसे ठहर सकता है। मेरा ख्याल है कि ये खुदा का इंसान से एक मुश्किल तकाजा है। खुदा जानता है कि इंसान की फितरत में गलती करना है, और ये इंसान के लिए तकरीबन नामुमकिन है कि वो खुदा के हजूर रास्तबाज ठहर सके। तो फिर क्यों खुदा हमसे हर वक्त पाक और रास्तबाज होने का तकाजा करता है, जबकि वो जानता है कि हम ऐसा करने के काबिल नहीं हैं? अहम सवाल, क्या खुदा वाकई इंसान से रास्तबाज होने का तकाजा करता है, या दर हकीकत उसका तकाजा क्या है? हम इस सवाल का जवाब खुदा की कही हुई एक बात से पा सकते हैं कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। बस इंसान ये जान ले कि वो खुद से रास्तबाज नहीं ठहर सकता। मैं बेबस हूँ और खुदावंद तू मुझसे वो तकाजा कर रहा है जो मैं पूरा नहीं कर सकता। मेरे पास आ ताकि मैं तुझे रास्तबाज ठहराऊं। लेकिन क्या खुदा ने वाकई मुझसे रास्तबाजी का तकाजा किया? जैसा कि सिस्टर एमल कह रही हैं कि खुदा जानता है कि मैं बेबस इंसान हूँ, तो वो मुझसे रास्तबाज होने का तकाजा कैसे कर सकता है जबकि मैं तो वो मुझे गुनहगार हूं? रास्तबाज ठहराएगा, लेकिन मुझे उसके पास जाना है। ये वो बात जी है जिस तक बिल्कुल, हम पहुंचना जी। चाह रहे हैं। मैं भाई फयाज की बात में एक इजाफा करना चाहूँगा। किसने कहा कि रास्तबाजी मुश्किल है? क्या खुदा ने मुझे कोई मुश्किल काम करने को कहा? उसके बरक्स उसने मुझे मुफ्त रास्तबाजी पेश की जिसकी कोई कीमत नहीं है। सही। उसने अपने काम को पूरा कर दिया है। मेरा ख्याल है कि खुदा के रास्तबाजी का तकाजा करने और मेरे बर्बाद इंसान होने का जिक्र सिर्फ शरीयत के तहत ही किया गया। शरीयत कहती है कि जो शरीयत की रास्तबाजी पर अमल करता है वो उसी से जिएगा, लेकिन मसीही सोच ये है कि खुदा मेरे बर्बाद होने से वाकिफ है। मैं खुद से कोई रास्तबाजी नहीं ला सकता। सो खुदा ने मेरे लिए रास्तबाजी को तैयार किया। उसने मुझसे कहा ईमान से इसे कबूल करूं।
اے بے بس اور برباد انسان، میرے پاس آ تو میں تجھے ابدی زندگی اور راست بازی دوں گا، فقط اگر تو ایمان سے میری راست بازی کو قبول کرے۔ سو خدا مجھ سے اپنے دم پر راست باز ہونے کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے راست بازی کا انتظام کیا، سو ایمان رکھ کر اسے قبول کر، اس فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فیاض، میں چاہوں گا کہ آپ 26ویں باب کی 1 تا 4 آیات پر تبصرہ کیجئے۔ تب ایوب نے جواب دیا، جو بے طاقت ہے اس کی تو نے کیسی مدد کی؟ جس بازو میں قوت نہ تھی اس کو تو نے کیسا سنبھالا؟ نادان کو تو نے کیسی صلاح دی اور حقیقی معرفت خوب ہی بتائی؟ تو نے جو باتیں کہیں سو کس سے اور کس کی روح تجھ سے ہو کر نکلی؟ یہاں پر لکھا ہے ایوب یہاں بلداد اور اس کی باتوں کا تمسخر اڑاتا ہے، وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، پر بلداد یہاں خدا کی عظمت کی بات کرتا ہے کہ وہ تخلیق کرنے والا اور رب الافواج ہے، فرشتوں اور ستاروں اور سیاروں کا رب۔ سو ایوب اس سے کہتا ہے، کیا تو نے کوئی نئی بات بتائی ہے؟ کیا تو مجھ سے غمگین اور غریب انسان کی مدد کر سکتا ہے؟ اور جو بے طاقت ہے اس کی تو نے کیسی مدد کی؟ یہاں اس کی مراد خود سے ہے۔ نادانوں کو تو نے کیسی صلاح دی اور حقیقی معرفت خوب بتائی۔ اس بات کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میں ایک مصیبت زدہ شخص ہوں اور تو مجھ سے خدا کی عظمت کی بات کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایوب بلدد سے بات کر رہا ہے، نہ کہ یہ ایوب کی بلداد سے بات ہے، خداوند سے نہیں۔ جی صحیح، کیونکہ بہت سے لوگ اسے خداوند سے بات سمجھ لیتے ہیں کہ جس بازو میں قوت نہ تھی اس کو تو نے کیسا سنبھالا۔ یقیناً خداوند ایسا کرتا ہے، لیکن یہ جاننا اچھا ہے کہ بائبل میں کس سے کیا بات ایوب کی سے گئی۔ کہا ہے اور اس کا مقصد اس کی باتوں کا تمسخر اڑانا اور ان کی باتوں کو غیر اہم ثابت کرنا ہے کہ بلداد کی باتیں ہمارا موضوع گویا نہیں ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ بولتا جا، تو نے میری کیا مدد کی؟ تو نے مجھے کیسا حوصلہ دیا؟ کیا کسی بات میں میری مدد کی؟ کیا میرے ہاتھ کو تھام کر تسلی دی؟ ڈاکٹر عادل 5ویں آیت سے چند آیات کو پڑھوں گا اور پھر آپ سے سوال کروں گا۔ مردوں کی روحیں پانی اور اس کے رہنے والوں کے نیچے کانپتی ہیں، پاتال اس کے حضور کھلا ہے اور جہنم بے پردہ ہے۔ وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ وہ اپنے دلدار بادلوں میں پانی کو باندھ دیتا ہے اور بادل اس کے بوجھ سے پھٹتا نہیں۔ گفتگو کے اختتام تک یہی باتیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی یاد ان آیات میں خالق عظیم یعنی خدا کی بات کی گئی ہے، وہ اس کی تخلیق کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ زمین خلا میں کیسے لٹک رہی ہے کسی بنیاد کے بغیر۔ وہ کہتا ہے کہ وہ زمین کو بنا سہارے کے لٹکاتا ہے۔ اس کی عظمت صرف یہی نہیں کہ وہ زمین کو بنا سہارے اور بنیاد کے خلا میں لٹکاتا ہے، بلکہ عظمت کا اظہار وسیع آسمان بھی کرتا ہے جو ستاروں سے بھرا ہے۔ اس لیے وہ 13ویں آیت میں کہتا ہے، اس کے دم سے آسمان آراستہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ نے تیز رو سانپ کو چھیدا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تیز رو سانپ سے مراد ستاروں کا جھرمٹ ہے جو سانپ کی شکل کا ہے، جیسے 7 ستاروں کا جھرمٹ ہے۔ لہٰذا یہ خدا کی تخلیق کے ذریعے اس کی عظمت ہے، جس کے بارے داؤد نے کہا کہ جیسے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری کو۔ اختتام سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا، کیا ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ جو زمین کو خلا میں بنیاد کے بغیر لٹکاتا ہے، جو شمال کو فضا میں لٹکاتا ہے؟ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں مسیح کے آنے سے 2000 سال قبل کی ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ پھر جدید سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ زمین خلا میں لٹک رہی ہے، اور جب کوئی ایسی بات کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیارے کے باہر سے ہو کر اسے دیکھ کر آیا ہے کہ زمین لٹک رہی ہے۔ ایوب نے تو ایسا نہیں کہا۔ اس سے ہمیں کلام کے متعلق کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم اس کتاب کی صداقت کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ایوب کی کتاب خدا کے کلام ہی کا حصہ ہے؟ اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خداوند کی طرف سے بولتے تھے، اور ایوب سلیمان اور موسیٰ لکھنے والے نہیں، بلکہ مصنف روح القدس ہے اور وہ صداقت کل ہے۔ یہ جدید سائنس اور بائبل کی باتوں کے درمیان ایک تذکرہ کرتا ہے۔ بائبل نے سائنس کو پہلے ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جب کہ زمین کی گولائی کے متعلق بتایا ہے۔ پطرس سانس سے آگے نکل گیا جب اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے۔ سو ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق بائبل جدید سائنس سے دریافت کرنے سے ہزاروں سال پہلے ہے۔ ہر ایک صحیفہ یہ خدا کی کتاب سے ہے، تربیت کے لیے مفید ہے۔ چلیے قسط کے آخر میں حاضرین کی رائے جانتے ہیں۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے یہ پسند آیا کہ مسیح کے کام سے پہلے انسان کیڑے مکوڑوں جیسا تھا، لیکن مسیح کے نجات کے کام کے بعد اس کے خون نے میری اہمیت بڑھا دی اور ہم مسیح کے بھائی بن گئے۔ سلطنت اس کی ہے، وہی صاحب سلطنت ہے، وہ آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اختیار اسی کو بخشا گیا۔ اس سے ہمیں تسلی ملتی ہے اور ہم ڈرتے نہیں ہیں، چاہے سب کچھ اپنے مخالف کیوں نہ ہو۔ میں نے سیکھا کہ خداوند شریروں کے ساتھ یوں ہی تحمل سے پیش آتا نہ رہے گا۔
بلکہ جب ان کی بدکاری مکمل ہو جائے گی عدالت ان پر آن پڑے گی جیسے سدوم اور عمورہ کے ساتھ ہوا۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، خادمین کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ طلبنا وجهك والإناك وعرفنا راحة محضرك، دوقتنا فرحة لقاك، ادينا ربي نقدرك. طلبنا وجهك والإناك وعرفنا راحة محضرك، دوقتنا فرحة لقاك، ادينا ربي نقدرك. انت القدير عندك شفاء، تكبر قلوب المكسورين، والقلب بيك ربي اكتفى، عوضنا بيك ما انت الكريم. انت القدير عندك شفاء، تكبر قلوب المكسورين، والقلب بيك ربي اكتفى، عوضنا بيك ما انت الكريم. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. تیری مان دی ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم.